أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کر لیتے ہیں ٹو چائلڈ پالیسی کے اوپر، جو کہ سیاسی کلپ بھی ہو سکتی ہے اور اسلامک بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے نظریہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کا کیا نظریہ ہے اس معاملے میں، کہ فیملی پلاننگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو جگہ، سورہ اسراء کے اندر، سورہ انعام کے اندر دو جگہ کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو اس ڈر سے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کی پرورش کیسے کریں گے، اس لیے قتل بالکل نہ کرو، حرام ہے۔ اب ہمارے یہاں جو تھوڑا لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، اسلامک ہی ہیں لیکن لبرل ہیں، اور جو براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ اس پالیسی کو بہت صحیح سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا نقصانات ہمارے سامنے آئیں گے اور کیا چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اس پالیسی پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اول تو کہ جو روحیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں ان کا دنیا میں آنا لازمی ہے، جن کو دنیا میں آنا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب تدبیریں کر لیں لیکن اللہ سے بہتر تدبیریں کوئی دنیا کے اندر انسان نہیں کر سکتا، چاہے کوئی حکومت کا آدمی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، فرعون ہو، شداد ہو، حامان ہو، سب نے اپنی اپنی تدبیریں کی لیکن اللہ کے آگے کوئی نہ ٹک سکا۔ تو یہ تو رہی بات کہ ابارشن کروانا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اب اس ٹو چائلڈ پالیسی سے جو دقتیں پیدا ہوں گی وہ یہ حرام کام سب سے زیادہ بڑھے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ لوگوں کی شہوتیں تو ختم نہیں ہو جائیں گی، صحبت کریں گے ضرور، تو اس کے نتیجے میں جو بچہ ہوگا لوگ اس کا ابارشن کروانے کا سوچیں گے، اگر ان کے دو بچے آلریڈی ہوں گے تو۔ ایک تو یہ ابارشن کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ٹو چائلڈ پالیسی یہ لڑکیوں کو قتل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی کی پہلی لڑکی ہوگی تو اگر دوسری بھی لڑکی اس کو، اور ظاہر ہے آج کل سب کو پتہ چل جاتا ہے، سارے کے سارے الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں کہ ہاں دوسری بھی لڑکی ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ دوسری بھی میری لڑکی ہو، وہ اس کا ابارشن کروانے کی پوری کوشش کرے گا، اور اس سے ہمارے یہاں ابارشن کا ریشو اور لڑکیوں کو مارنے کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، جو کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ایک بہت داغدار اور بہت زیادہ المناک افسوسناک بات ہے، جو آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کروایا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اگر ہم اس پالیسی پہ عمل کرتے ہیں تو آج کے بعد پھر ہم اسی دہانے پہ کھڑے ہوں گے جہاں ہم آج سے 1450 سال پہلے کھڑے تھے۔ یہ بات آپ کے سامنے کھل کے آ گئی، یہ بہت سارے براڈ مائنڈڈ لوگوں کو غلط بھی لگے گی، لیکن آپ ایک بار اپنے دماغ پہ زور ڈال کے سوچئے کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ لڑکیاں لاکھ اپنے باپ کو چاہنے والی ہوں لیکن وہ آخر ہوتی تو پرائے گھر کی، وہ باپ کا بوجھ ہمیشہ اپنے کندھے پہ نہیں ڈال سکتی، ان کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کا بوجھ، گھر کا بوجھ بڑھاپے پہ کون اپنے ذمے لے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک تو یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے اور اس پہ غور ہمیں کرنا کہ اس کا جواب ہمیں کیا نکالنا ہے۔ اس کے بعد ٹو چائلڈ پالیسی کا جو اصل مسئلہ ہے یہ صرف انڈیا میں پرابلم ہے۔ ادر کنٹریز میں آپ جائیں گے، امریکہ میں جتنے زیادہ آپ کے بچے ہیں اتنا کم آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ وہاں جو بچے زیادہ ہوتے ہیں، جو جیسے چوتھے پانچویں نمبر کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹی شرٹ وغیرہ پہ یا وہ لکھوا کر گھومتے کہ میں اپنے باپ کا ٹیکس کم کروانے والا ہوں۔ اور آپ ادھر آسٹریلیا میں جائیں گے، آپ کے جتنے زیادہ بچے ہوں گے وہاں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، آپ کو خرچہ دیا جاتا ہے سالانہ۔ تو یہ اصل جو ہے انڈیا میں پرابلم ہے، ادر کنٹریز میں جو چائلڈ جو ہے یہ بون ہے، یہ ان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اصل جو حکومت جو ٹو چائلڈ پالیسی لا کر کے یہ اپنی ناکامی کو چھپا رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے۔ تو اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو اس کا بہت سمپل سا طریقہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ بچوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو آپ کو نہیں مارنا ہے، تو پھر جو غریب ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ جو ہمارے بڑے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہے۔ تو اگر تمام مسلم اسلامی احکامات کو صحیح سے فالو کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد صدقات نافلہ ہیں، صدقہ فطر ہیں، بہت سارے ایسے ہیں، اور ایک دوسرے کی امداد پہ بھی اسلام نے بہت ابھارا ہے، تو غربت کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد
اللہ نے کہا نحن نرزقهم وإياكم، ہم بچوں کو رزق دیں گے اور ان کی دولت سے اور ان کی برکت سے تم کو رزق دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ٹو چائلڈ پالیسی کو نہیں بلکہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ٹو چائلڈ پالیسی کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو ہمارے بچوں کو رزق کہاں سے ملے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، کسی پرائم منسٹر نے نہیں کر رکھا ہے۔ اس کا خیال آپ لوگوں کو ضرور رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میری کلپ کچھ لوگوں کے لیے بری ہوگی، کچھ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ کو سوچنا ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں، آپ اسلام کے دروازے پہ کھڑے ہیں یا آپ سیاست کے دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انڈیا کے اندر جو سب کچھ بیچ دیا گیا ہے، جو اب اس کے بعد دیش کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، دیش بھکاری ہو چکا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ ٹو چائلڈ پالیسی لے آؤ، بچے کم ہوں گے، ان کے اوپر ہمیں حکومت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اصل مقصد یہ ہے۔ حالانکہ یہ کیوں نہیں گورنمنٹ کہتی کہ اس کو دیش چلانا نہیں آتا، زیادہ پبلک ہونا یہ تو دیش کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے، الا یہ کہ اس پبلک کو صحیح یوز کیا جائے۔ اگر نتیجے دیکھے جائیں تو ابھی دنیا کا 30% حصہ ہے جس پہ لوگ بسے ہوئے، ابھی اس کی 3 گنا بھی اگر اور زیادہ بڑھوتری ہو جائے نا آبادی میں، تو وہ بھی اس دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ٹو چائلڈ پالیسی ہے یہ بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ سرکار اس میں اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہتی ہے۔ سرکار نے کس کو کتنا دے دیا یہ سب جانتے ہیں، اور یہ ہم بھی جانتے، آپ بھی جانتے کہ 30 کروڑ والی یو پی کے اندر 4 لاکھ نوکریاں نکال کر کے اپنا سینہ چوڑا کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی۔ تو گزارش ہے جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں وہ اللہ اکبر کو اپنے دل میں رکھیں اور اپنے بچوں کا رزق اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اپنی زندگی کا رزق اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کا جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ جب تک اس کو مل نہیں جاتا اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اور اگر فیملی پلاننگ کی بات کریں تو قرآن نے ایک بہتر نیچرل جو فیملی پلاننگ ہم کو دی ہے وہ دے دی کہ ایک بچے کا دودھ 2 سال تک ماں پلاتی ہے۔ یہ 100% شور نہیں ہے کہ 2 سال سے پہلے بچہ نہیں ہوگا، لیکن اکثر ایسا ہے کہ اگر ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے تو بچے پیدا ہونے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ قرآن کو فالو کریں، آپ احادیث کو فالو کریں، اسلام کو فالو کریں۔ یہ جو نیتیاں ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں یہ اور کچھ نہیں، یہ ہم کو جھکانے کی، ہم کو کمزور کرنے کی سازشیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سازشوں سے بچائے اور ان سازش کرنے والوں سے بچائے۔ اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔